ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جی پردہ جو ہے وہ کرسیوں پہ زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں پہ کم ہوتا ہے. تو یعنی یہ صورتحال بن چکی ہے. تو پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا, محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہوتی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات دیے نا. لائک فار ایگزامپل اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب بھائی شادی ایک ہی دفعہ تو کرنی ہے, تو اس میں بھی انجوائے نہ کریں تو کب کریں. تو میرا بھی جواب یہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یار ایک ہی دفعہ کرنی ہے تو پھر اللہ کو کیوں ناراض کرے. وائی آر یو ٹرائنگ ٹو بریک دا شریعہ. یار آپ لوگ مولویوں کو مسئلہ کیا ہے یار. اف پیپل وانٹ ٹو ہیو فن, if people want to entertain themselves, then what's your problem? آپ خوشیوں کے خلاف ہیں. Then the second question is, are you a Muslim? Okay, very good. Well played. سوال تو بہت سارے ہیں. If you are, then because Allah said so. Allah said so, right? وہ اگلا سوال آئے گا, تھرڈ کوسچن بڑا سیکھتے ہیں. You are judging us. You're basically judging us. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یعنی ہمیں دیکھیں پہلے لیٹس ڈیفائن مہندی کا فنکشن کیا ہوتا ہے. مہندی کے فنکشن میں یا بارات میں یا جہاں پہ بھی آپ اگر فنکشن کرتے ہیں اس میں ظاہری بات ہے ایک فری مکسنگ ہے. فری مکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ خواتین بھی تیار شیار ہو کے آتی ہیں, مرد بھی تیار شیار ہو کے آتے ہیں. ظاہری بات ہے اکثر اوقات جو ہے وہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا, بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جی پردہ جو ہے وہ کرسیوں پہ زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں پہ کم ہوتا ہے. تو یعنی یہ صورتحال بن چکی ہے. تو پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا, محرم نامحرم کی تمیز نہیں ہوتی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات دیے نا. لائک فار ایگزامپل اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب بھائی شادی ایک ہی دفعہ تو کرنی ہے, تو اس میں بھی انجوائے نہ کریں تو کب کریں. تو میرا بھی جواب یہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یار ایک ہی دفعہ کرنی ہے تو پھر اللہ کو کیوں ناراض کرے. وائی آر یو ٹرائنگ ٹو بریک دا شریعہ, کہ آپ محرم نامحرم کی تمیز نہ کریں. آپ وہاں پہ فری مکسنگ چل رہی ہے, لڑکے لڑکیاں آپس میں ڈانس کر رہے ہیں. مطلب ویسے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت فراؤنڈ اپون ہے, کم از کم اف ناٹ ڈیٹیسٹیبل, بٹ جب شادی کی بات آتی ہے تو یہ سارے رولز ہٹ جاتے ہیں. اور ہمیں میرے خیال سے اتنا نائیو نہیں ہونا چاہیے. اگر ذرا سوچیں, لیٹس بی ریئلسٹک, اس طرح کے فنکشنز پہ کیا ایک طرف تو شادی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, جو باقی لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں کیا ان کی آپس میں سیٹنگ نہیں چل رہی ہوتی؟ ہاں یہ تو ہے. We all know this. This is happening there. آپ نے مہندی کے فنکشن کی بات کی, اس سے بھی پہلے ہمیں یہ اس پہ ہلکی سی بات کر لینی چاہیے کہ دیکھیں وہ جو آتا ہے نا سوال کہ جی سیلیبریشن ہی تو ہے, ایک خوشی کا موقع ہے, تو یار کیا ہو گیا ایک ہی دفعہ. اسلام ہر چیز کو کیٹر کرتا ہے. اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ وہ کوئی مفہوم اس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کوئی شادی کا معاملہ تھا کسی جگہ پہ, تو بالکل خاموشی تھی شاید, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں جو ہیں وہ گنگلا لیں یا کچھ بجائیں, یعنی خوشی کا اظہار کریں. تو وہ اس سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے شریعت میں کہ اگر بچیاں خواتین کسی جگہ بیٹھ کے گنگنائیں, کنڈیشن یہ ہے کہ شاعری شعر و شاعری جو اس میں ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے, غلط نہیں ہونی چاہیے. دف کا استعمال کریں, دف کا استعمال کریں اور نشیدز لگائیں, ایک اچھے انوائرمنٹ حلال جو باؤنڈریز ہیں اس میں بلکہ گنگنائیں. تو مہندی کے فنکشن کو اگر کسی نے کرنا ہی ہے نا, اسلام آلریڈی اس کی ایک دیتا ہے آپ کو کہ آپ کر لیں. خواتین ہی نے کرنا ہوتا ہے, مردوں نے کیا گنگنانا ہے. تو خواتین بیٹھ کے کریں, بس صرف شریعہ کمپلائنٹ رکھیں اس کو, سو یو کین ہیو فن ایز ویل. اچھا ویسے ہمارے اپنے یوتھ کلب کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ جو خواتین کے اس طرح کے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں, مطلب آلموسٹ کتنے اب 12 سال تو ہو گئے ہیں آلموسٹ, اس کے اندر میں نے کتنے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ صرف لیڈیز کا ایونٹ تھا, لیڈیز ہی گئی ہیں فل. دیکھیں لیڈیز آپس میں محفل میں تو وہ جتنا مرضی تیار اشیار ہو کے جائیں, میک اپ کر کے جائیں, نو پرابلم. وہاں پہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر ہیں, آپس میں ساری ہیں, وہاں پہ وہ ڈف بجا رہی ہیں, گانے گا رہی ہیں, اور ہنسی مذاق چل رہا ہے, وہاں پہ کھانے بھی آئے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. دے آر ہیونگ اے گریٹ ٹائم اینڈ اٹس ریئلی اے لاٹ آف فن فار دیم اینڈ دے ریئلی انٹرٹین دیم سیلز وداؤٹ فیلنگ کہ کوئی ہمیں بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ مردوں کا کام ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو ہمیں جو شریعت کی باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بہت انجوائے بھی کر سکتے ہیں. لڑکے اپنی پارٹی کر لیں جو انہوں نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپس میں ہینگ آؤٹ کریں, جو مرضی کریں. تو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ کسی چیز کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہو وداؤٹ کمپرومائزنگ, وداؤٹ ڈس اوبیئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, وداؤٹ بریکنگ دا شریعہ. یعنی اپنے اوپر کیوں خواہ گناہ مول لے رہے ہیں. دیکھیں اب ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی فیملی فنکشنز جو ہوتے ہیں کتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں, جب سے اللہ تعالیٰ نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے, تو اس میں اب ہمارے فنکشنز میں بھی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, اور ایون جو نان پریکٹسنگ لوگ بھی آتے ہیں وہ انجوائے کر کے ہی جاتے ہیں. بالکل. اور ہم ان شریعہ باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں. وی ہیو دس ایگریگیشن, وی ہیو ٹریکس پلینگ, نشید ہو رہے ہوتے ہیں, گلنا ملنا ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, بٹ ان دا باؤنڈری.
and everybody is enjoying. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ایک واقعہ ہوا, اور وہ جو خاتون تھیں وہ ایک کائنڈ آف آپ کہہ لیں ریلیٹیو ہی تھیں جو وہاں پہ گئیں, اور میں نے تو چونکہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو میں نے اس قسم کے فنکشنز کا بوائے کاٹ کر دیا تھا. میں کہتا کہ جی پلیز مجھے آپ انوائٹ کرنا بھی چھوڑ دیں. اینڈ واٹ ہیپن واز دیٹ 2 آف ہر ڈاٹرز ایکچولی اٹینڈیڈ دا مہندی کا فنکشن, اینڈ دے ور ینگ, دے ور لائک ون آف دیم واز آئی تھنک 16, دی ادر ون واز لائک اراؤنڈ 19. اینڈ وہ گئی ہیں وہاں مہندی کے فنکشن پہ, اور وہاں پہ ناچ گانا تو تھا ہی تھا, میوزک شیوزک سب کچھ تھا, بلکہ وہاں پہ الکوہول بھی سرو ہو رہا تھا. اینڈ دیر ور اے بنچ آف انکلز, ایکچولی 2 ان پرٹیکولر, جنہوں نے وہاں پہ اللہ معاف کرے ہر لڑکی کو جا کے ہراس کیا. دے ور ڈرنک آؤٹ آف دیئر مائنڈس اینڈ دے ور ٹچنگ اپ آل دا گرلز اینڈ یو نو ہراسنگ دیم. اور وہ خاتون میرے پاس آئیں اور وہ رو رہی تھیں, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا آپ ٹھیک کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو نا ان چیزوں سے بہت پہلے بوائے کاٹ کر لینا چاہیے تھا, یہ سوائے فتنے کے سوائے شر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میری بچیاں اتنی اسکارڈ ہوئی ہیں, ایک بچی 16 کی ہے, ایک 19 کی ہے. وہ کہتی ہیں وہ اتنی بری طرح اسکار ہوئی ہیں کہ ایک انکل جو ہیں مطلب کوئی 50 سال سے اوپر کے عمر کے, وہ جا کے ان کو چھیڑ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. میں باقاعدہ طور پہ یو نو ویری اناپروپریٹ ٹچنگ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. سو آپ امیجن کریں کہ ویئر ڈز دس ٹائپ آف اسٹف لیڈ, بیکاز آپ ایک انوائرمنٹ ایسا آپ نے کریٹ کیا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس فیئر گیم, لڑکی ناچی, اینڈ دین وہ ایک غلط پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ وہی ہے بھائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی بات. ہم انسان نا اکثر مانتا نہیں ہے بات جب تک کہ خود 1 دفعہ 2 دفعہ چوٹ نہ کھا لے پھر مانے گا. لیکن اللہ کی کوئی بھی سیٹ باؤنڈری یا لمٹ جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت سے خالی نہیں ہے, وہ صرف تب ہے وہاں پہ جب اس میں کوئی مسئلہ ہے, تبھی اللہ نے وہاں آپ کو روکا ہے یا ایک طریقہ بتایا اس طرح کریں. اب یہ جس طرح کا آپ واقعہ بتا رہے ہیں, بہت سارے واقعات ہوئے ہوئے ہیں, عجیب عجیب بات بہت آگے تک بھی کہیں کہیں جو چلی جاتی ہے. تو انسان جب دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو عقل آ جاتی ہے. تو وہی ہم کہتے ہیں کہ یار آپ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں, اس کو سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ باتیں بتائی ہیں. تھوڑا سا بندہ سوچے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کن خرافات سے کن پرابلم سے بچ سکتا ہے.